الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ بے شک میں تجھے پورا لے لوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا اور ان کافروں سے تجھے پاک کر دوں گا، اور جن لوگوں نے تیری پیروی کی انہیں کافروں پر قیامت تک غالب رکھوں گا، پھر تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے اور میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے. سورہ آل عمران کے آیت نمبر 55 ہے. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اٹھائے جانے کا ذکر کیا ہے. اس سلسلے میں بعض لوگ کچھ بدعقیدگی کا شکار ہو گئے ہیں اور وہ اس بحث کو چھیڑ رکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جسم اور روح کے ساتھ اوپر نہیں اٹھایا، بلکہ ان کو فوت کیا پھر اس کے بعد اوپر اٹھایا. قرآن مجید کی یہ آیت جو تلاوت کی گئی اس کے اندر آیا انی متوفیک، تو کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے کہ میں تجھ کو فوت کروں گا. عبداللہ ابن مسعود یا عبداللہ ابن عباس کا ایک قول بھی نقل کیا جاتا ہے، اس کا معنی ہے ممیتک، میں تجھے موت دوں گا پھر تجھ کو اٹھاؤں گا اوپر. حالانکہ اس کا معنی یہ نہیں ہے. اس کا معنی وہی ہے جو ترجمے میں کیا گیا کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، بے شک میں تجھے پورا لے لوں گا. متوفیک کا معنی یہاں ہے جسم اور روح کے ساتھ پوری طرح تجھے میں اوپر اٹھا لوں گا. تو متوفیق کا معنی ارشاد باری تعالیٰ انی متوفیق ورافعک الی میں وفات سے مراد نیند ہے. بعض نے کہا ہے کہ میں تجھ پر نیند طاری کر دوں گا اور جب تو نیند میں رہے گا تو تجھ کو میں اٹھا لوں گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 60 ہے. اور وہی تو ہے اللہ جو رات کو سونے کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے. یتوفاکم باللیل، جب تم سوئے رہتے ہو تو تمہاری روح کو قبض کر لیتا ہے. اور فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. سورہ زمر کی آیت نمبر 42 سے اللہ ہی لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے اور جو مرے نہیں ہیں ان کی روحیں سوتے میں قبض کر لیتا ہے. دیکھیں یہاں پر والتی لم تمت فی منامها کہا گیا، یعنی جو سو رہے ہیں اللہ تعالیٰ سوتے میں بھی بعض کو وفات دے دیتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تھے تو فرماتے تھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور. سب طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کر دیا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 6312 اور 6314 پر آئی ہوئی. اس میں بھی آپ دیکھیے احیانا بعد ما اماتنا کا ذکر آیا، ہمیں زندہ کیا مرنے کے بعد. گویا کہ نیند کو بھی موت سے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہ چھوٹی موت ہے، بس یہ ایسی موت ہے جس کے بعد انسان زندہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر اس بات کا
کہ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. یہ جو یہودی ہیں یہ اس طرح کے الزام اور بہتان باندھتے ہیں حضرت مریم پر کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش اللہ کی روح سے نہیں بلکہ زنا سے ہوئی وغیرہ وغیرہ. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اس سے. اور ان کا یہ کہنا کہ انا قتلنا المسیح عیسیٰ بن مریم، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا جو اللہ کے رسول ہیں. وما قتلوہ وما صلبوہ، اللہ کہتا ہے انہوں نے نہ قتل کیا نہ ان کو پھانسی دی. ولکن شبہ لہم، لیکن دراصل بات یہ ہے کہ ان کو جو ہے شبہے میں ڈال دیا گیا اللہ کی جانب سے. اگر ہم اس آیت کریمہ کے اس حصے کو سامنے رکھیں تو یہاں سے بھی اس بات کا رد ہوتا ہے. اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موت دی پھر اٹھایا، تب تو پھر ان یہودیوں کا قول درست ہو جائے گا کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو قتل کیا ہے. اور اللہ کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، ان کے پاس علم نہیں ہے صرف وہ ظن یعنی بدگمانی کی پیروی کر رہے ہیں، گمان میں پڑے ہوئے. وما قتلوہ یقینا، وہ ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے کہ یقین سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قتل کیا. بل رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا. اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے. وکان اللہ عزیزا حکیما. ان تمام سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جسم اور روح کے ساتھ بلند کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت دے کر پھر اللہ تعالیٰ نے اٹھایا. پھر کیا اٹھایا اللہ تعالیٰ نے؟ روح تو سب کی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہے جو نیکوکار ہیں، اعلیٰ علیین میں ان کا نام لکھا جاتا ہے. اور پھر یہ کہ جب کسی جسم سے روح نکل جائے تو پھر جسم خاکی جو ہے اسی دنیا میں رہ جاتا ہے، اس کی قبر بنتی ہے، یا کہیں وہ فنا ہو گیا، مچھلیوں نے کھا لیا اور کوئی واقعہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے؟ پھر جب روح ان کی اٹھا لی گئی تو پھر ان کا جسم جو باقی تھا خاکی وہ کہاں ہے؟ دنیا میں کہیں بھی اس بات کا دعویٰ ہے کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہونے کے بعد دفن کیے گئے ہیں؟ ہرگز نہیں. اور کمال اسی میں ہے کہ جب ان کے جسم اور روح کے ساتھ ان کو اٹھایا گیا تو یہی ایک ایسی چیز ہے جو ایک معجزہ ہے. ورنہ روح ہم میں سے جو بھی وفات پاتا ہے ہر ایک کی روح جنت سے فرشتے آتے ہیں لے کر جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں. نیک ہے تو سیدھا 7ویں آسمان پر اعلیٰ علیین میں جو کتاب لکھی گئی ہے نیکوکاروں کی اس میں درج کیا جاتا ہے. اور پھر تھوڑی دیر کے لیے سوال و جواب کے لیے قبر میں اس کی روح آتی، پھر ہمیشہ کے لیے وہ اعلیٰ علیین میں درج ہے. اور اگر برے بدکار ہیں تو زمین کے نیچے 7ویں سجین جو کتاب رکھی گئی ہے اس کے اندر ان کا نام لکھا جاتا ہے. کمال یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اور جسم کے ساتھ بدن کے ساتھ اٹھا لیا. انی متوفیق کا معنی یہ ہوگا کہ میں تجھے نیند دینے والا ہوں اور اس نیند اور غنودگی میں تجھے اٹھا لوں گا. جیسے کہ احیانا بعد ما اماتنا، کہ اللہ تو نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا. یہاں مرنے سے مراد نیند ہے. اور ایک معنی یہ ہے آخذو کا وافین، اہل علم نے کہا ہے متوفیق کا معنی ہے آخذو کا وافین بروحک و جسدک، میں تجھے مکمل اٹھانے والا ہوں، پورا تیری روح اور جسم کے ساتھ تجھے میں اٹھا لینے والا ہوں. یہ اس کا معنی ہے. لہذا ہمارا عقیدہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہی ہونا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو
اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم اور روح کے ساتھ اٹھا لیا، اور قرب قیامت جب دجال کا فتنہ نمودار ہوگا وہ دوبارہ آئیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ زمین میں انصاف کریں گے، دجال انہی کے ہاتھوں مارا جائے گا، وہ شادی کریں گے، ان کو بچے ہوں گے، اور وہ امت محمدیہ کے ایک فرد کی طرح زندگی گزاریں گے، یعنی وہ اپنی شریعت نہیں بلکہ شریعت محمدیہ کے فالوور بنیں گے، اور پھر ان کو موت آئے گی، پھر ان کو دفن کیا جائے گا۔ یہ تمام باتیں صحیح حدیث سے ثابت ہیں۔ بہرحال ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا ہے جسم اور روح کے ساتھ، یہی قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو انہی باتوں پر، انہی عقائد پر زندہ رکھے، اور بدعقیدگیاں جو ہر روز نئے نئے طور طریقے سے پھیل رہی ہیں، مولا کریم ہم تمام کو اس سے محفوظ رکھے۔ هذا ما عندي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔